دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنے اچھے اچھے کام ہو سکے وہ کرنے ہیں. یہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر. ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے. اتنے اہم ہے یہ 10 دن ہیں، ذوالحجہ 10 دن. بلکہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک علمی بحث ہے کہ علماء کے درمیان بحث ہو گئی کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے. علماء میں یہ بحث ہو گئی کہ یہ 10 دن افضل ہے یا وہ 10 دن افضل ہے. تو ہمیں جو ہے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ 10 دن بھی افضل ہے اور یہ 10 دن بھی افضل ہے. ان میں سے کون سا کن سے افضل ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ ان 20 دنوں کی ہمیں قدر کرنی ہے. رمضان میں بھی قدر کرنی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ قدر کرنی ہے. تو گناہ بالکل نہ ہو ان 10 دنوں میں. اور جیسے رمضان میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچائیے، تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ سے مانگو. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. اور نمبر 2، جتنے اچھے اچھے کام زیادہ ہو سکے وہ کرنے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکے. نفل، سنت، مستحب، قرآن کی تلاوت. ٹارگٹ کرو کہ 10 دن میں 1 قرآن ختم کر دینا ہے. جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں 2 قرآن ختم کرو، 3 قرآن ختم کرو. مسجد میں وقت زیادہ گزارو. آؤ مسجد میں، جیسے رمضان میں آتے ہیں، چھٹیاں ہیں، ایوننگ میں ہے، اور آ کر کے عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے، اتنا پورے سال میں ان 10 دنوں کے علاوہ اور کسی بھی وقت میں اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی ان 10 دنوں میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ان 10 دنوں سے باہر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو جتنی یہ 2 رکعت پسندیدہ ہے اتنی وہ باہر والی نہیں ہوگی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، یعنی عید کی رات سمیت یہ 10 دنوں کی راتیں ہیں، کل سے شروع ہو رہی ہیں. ان 10 دنوں کی راتوں میں سے ہر ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. اب رمضان میں ایک شب قدر ڈھونڈنے کے لیے 9-10 راتیں ہمیں جاگنا پڑتا ہے. یہاں اگر آپ نے ایک رات جاگ لی تو سمجھو کہ ایک شب قدر کا آپ کو ثواب مل گیا. اور ایک شب قدر کتنی لمبی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 80 ایئرس سے زیادہ بڑی، 80 ایئرس سے زیادہ بڑی ایک شب قدر. تو 80 ایئرس اگر یہ 10 راتوں کی ہم نے عبادت کر لی تو 800 راتوں سے زیادہ کا ہمیں ثواب ملے گا. اور آج کل میرے بھائیوں روزہ مشکل ہے مگر رات کی عبادت بہت آسان ہے. اس لیے کہ ابھی بھی جو ہے یہ 10 دنوں تک ہماری صبح صادق 1:11 پر ہو جاتی ہے. تو مغرب کی نماز پڑھو تو رات شروع ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نیت کر کے آؤ، تیار ہو کر کے عشاء تک یہیں رہنا ہے. اور پھر دوسرے دن کام پہ جانا ہے تو گھر جا کر کے سو جاؤ. اور اگر اول وقت میں جن مسجدوں میں نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد بھی بیٹھے رہو اور بیٹھ کر کے عبادت کرو، تہجد پڑھو. یا گھر چلے جاؤ اگر روزے کی بھی نیت ہے. اس سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسند ہیں اتنے ان 10 دنوں کے علاوہ باہر پسند نہیں ہے. یعنی وہ بھی پسند ہے مگر یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے تم ان راتوں میں عبادت کرو، اس لیے کہ ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. اگر لمبی عبادت نہیں کر سکتے تو مغرب جماعت کے ساتھ پڑھو تو 80 سال سے زیادہ تک مغرب جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو تو 80 سالوں سے زیادہ مدت تک 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. روزانہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. 5 پاؤنڈ نکال دیا آپ نے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ 80 ایئرس سے زیادہ تک آپ نے روزانہ 5 پاؤنڈ نکالے ہیں. جتنا ہو سکے کرو میرے بھائیوں. اور روزے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ روزے ذرا لمبے ہیں لیکن کوشش کرو، جو لوگ کر سکے ضرور کرو میرے بھائیوں. روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. سنڈے سے روزے شروع. 1 رات کا روزہ، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اب 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. عید کے دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے، تو اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھتا ہے تو 9 سال کے روزوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو میرے بھائیو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 گناہوں سے بچنا ہے. نمبر 2 جتنے زیادہ اچھے کام ہو سکے وہ کرنے ہیں. رات عبادت میں گزارنی ہے. دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے مسجد میں آ کر کے ہمیں وقت گزارنا ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ہے. اور
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ذوالحجہ کے 9 دن کے روزے آقا رکھا کرتی تھی. تو دیکھو یہ مستحب بھی ہے, 9 دن کے روزے آقا رکھتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن اعمال کے لیے اللہ کی نظر میں اتنی قدر و قیمت والے ہیں اور اتنے محبوب ہیں کہ اور دن اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے. لہٰذا تم ان دنوں میں اللہ کی تسبیح, تحلیل, تکبیر اور تمجید کرو. اور بتایا کہ کیا پڑھا کرو, سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ. مگر اگر کسی کو یہ ترتیب یاد نہ رہے, سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ, یہ اگر پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ یاد نہ رہے تو تیسرا کلمہ پڑھ کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے.